آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان افضل الصدقه سقي الماء، صدق الله العظيم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ نیکیاں، صدقات، خیرات کے مختلف انداز ہیں، لیکن افضل ترین صدقہ کسی کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ان امی توفیت، میری والدہ وفات پا گئی، لا توسی، اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کر سکی، تو کیا میں اس کے لیے کوئی صدقہ کر سکتا ہوں جو اس کو فائدہ دے؟ اتصدق فینا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جی ہاں، آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور پانی کو لازم پکڑیں، مطلب پیاسے کو پانی پلا دیں۔ سب سے عظیم ترین صدقہ ہے کسی کو پانی پلا دینا۔ اب یہ گرمیوں کا موسم ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ اگر آپ میٹھا نہیں پلا سکتے، کم سے کم سادہ پانی تو پلا سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے آگے چھوٹا سا کولر بھر کے رکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پر زور کیوں دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، یقیناً ہر چیز کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب انسان کو پیاس لگی ہو تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے یا اسے معلوم ہوتی ہے یا اس کے رب کو معلوم ہوتی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ بس اوقات انسان پیاسا بیٹھا پورا جگ پی جاتا ہے پانی کا، ایک لیٹر دو لیٹر سے پتہ نہیں چلتا۔ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ دیکھیں نا، وہ آپ لوگوں نے بڑی حدیث سنی ہے کئی دفعہ کہ ایک عورت نے یا ایک مرد نے، دونوں حدیثیں آتی ہیں کہ اس کو خود کو پیاس لگی تھی، اس نے پہلے خود پانی پیا، دیکھا تو کتا پیاس سے مر رہا، تو جب اس نے اس کو پانی پلایا تو اللہ کو اس کا وہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پانی پلانا اتنی عظیم نعمت ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی، میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کنواں لگوا دو پانی کا، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہماری والدہ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ وہ عظیم ہے۔ اب گرمیاں ہیں، سکول کے بچے، مدرسے کے بچے، نمازی حضرات مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو مساجد کے اندر تو اکثر کولر لگے ہوتے ہیں، بسا اوقات سکولوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی یا مدرسے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، تو آپ باہر وہاں مدرسے میں جا کر یا اسکول میں جا کر یا کسی چوک میں ایک کولر لگوا دیں ٹھنڈے پانی کا، جس سے جتنا لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ایک ایک بوند کے قطرے کا انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا۔ یہ عظیم عمل ہے، ایسے عمل کرنے چاہیے ہمیں، ایسی نیکی بھی کرنی چاہیے نا۔ آپ کی گرمیاں ہیں تو آپ پانی بھر کر اپنی چھت کے اوپر بھی رکھ دیا کریں، وہ پرندے بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اگر وہ بھی پانی پی لیں گے تو ایسی بھی نیکیاں ہونی چاہیے جو بندے اور رب کے درمیان کسی کو پتہ بھی نہ ہو، ایسے عمل کرنے چاہیے۔ ہم ان کو چھوٹے عمل سمجھتے ہیں، حضرات یقیناً افضل ترین عمل ہے کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔ اگر آپ کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیتے ہیں تو محدثین کہتے ہیں جتنے جب ایک ایک قطرہ اس کی رگوں میں جاتا ہے، جب جب اس کی رگیں تر ہوتی جاتی ہیں، اس کی رگوں سے بھی آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ بہترین عمل ہے، آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر نلکا لگوا دیں یا ایسی ٹوٹی لگوا دیں ٹھنڈے پانی والی، تو یہ چیزیں ضرورت ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھنے آیا ہے تو ٹھنڈے پانی کی مہیا اگر نہیں ہے، تو اگر کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو پانی تو موجود نہیں ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ نماز چھوڑ دے گا، وہ اس کا متبادل انتظام نہیں کر سکے گا۔ اگر اللہ نے اس کو استطاعت بھی دی ہوگی، وہ پانی کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ نماز چھوڑ دے گا، کہے گا یہاں تو پانی نہیں پینے کے لیے۔ تو اس لیے ایسا اقدام کریں، نمازیوں کے لیے بھی سہولت ہو، باقی جب
मदरसे के तलबा भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, तो आप इस चीज को फरोग दें, ज्यादा से ज्यादा करें। और सबसे अहम बात यह है, अब गर्मियों के दिन है ना, अगर आप एक कोला बर्फ का बनाते हैं तो दो बना लेते हैं, कोई हज नहीं है इसमें, हम शायद को भी दे दिया करें। हम तो खुदा जाते हैं ये हमसे बर्फ मांग रहे हैं, तो ये अल्लाह का एहसान समझें कि अल्लाह ने तुम्हारे पास बंदे को भेजा है, वरना उसकी तो बड़ी मखलूक है, वो अपने मखलूक के लिए आसमान से बर्फ नाज़िल नहीं कर सकता, पानी नाज़िल कर देता है, हर चीज मुहैया करता है। तो अल्लाह ने आपके पास भेजा है तो हमसाए के लिए, मसाजिद के लिए, ये चीजें अपने दिल को फराख करने के लिए होती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सुना सुनाया अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।